آخر اس مرد سے رہا نہ گیا۔ اس نے تلخ لہجے میں سراج سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر، یہ سیٹ خالی نہیں ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ سراج نے اس سے پوچھا۔ خالی ہے، اسی لیے تو میں بیٹھا ہوں۔ میں کہہ جو رہا ہوں کہ یہ سیٹ خالی نہیں ہے، مرد نے جھلا کر کہا۔ یہاں پر ایک اور صاحب آنے والے ہیں۔ صاحب موصوف کیا ابھی آئے نہیں؟ سراج نے حیرت سے پوچھا۔ پکچر شروع ہو چکی ہے اور وہ اب تک چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ آپ کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ مرد نے گرم ہو کر کہا۔ تعلق ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ سراج نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اس کو اس محروم تمنا شخص کی جھنجھلاہٹ میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس مرد کی پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ نے باکس محفوظ تو نہیں کروایا؟ شوق سے جا کر شکایت کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے اٹھنا ہی پڑے گا، اس شخص نے کرسی پر سے اچھل کر کہا۔ کس میں حوصلہ ہے ہمیں اٹھانے کا؟ سراج نے بھی آستین چڑھا کر جواب دیا۔ عجیب بدتمیز آدمی سے سابقہ پڑا ہے۔ سراج کو آمادہ پیکار دیکھ کر اجنبی زیر لب بڑبڑایا۔ بہت دیر میں پہچانا حضور نے، سراج بولا۔ وہ تو صورت ہی سے ظاہر تھا۔ مجھ سے بحث نہ کرو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ لوگ اپنی بحث بند بھی کریں گے یا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا وقت بھی برباد کریں گے؟ اس عورت نے تنگ آ کر کہا۔ آپ اپنے ساتھی کو قابو میں رکھیے، سراج بولا اور اپنی کرسی کو ایک طرف کھسکا کر بیٹھ گیا۔ سراج کو اب فلم میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا مذاق مذاق میں خواہ مخواہ بدمزگی پیدا ہو گئی۔ اب وہ انٹرول میں ضرور اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس مرد اور عورت میں کھسر پھسر ہونے لگی۔ پھر بھی سراج نے ان دونوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ غالباً ان دونوں میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ بتدریج یہ گفتگو بلند آواز میں ہونے لگی۔ عورت غصے سے اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور مرد کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولی، کمینے، تیری یہ مجال! لیکن سنو تو! ساتھ ساتھ مرد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عورت غصے سے کانپ رہی تھی۔ اتنے میں انٹرول کی گھنٹی بجی اور اچانک پورے حال میں روشنی ہو گئی۔ سراج کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت نسرین تھی اور اس کا ساتھی ایک ادھیڑ عمر کا فربہ اندام آدمی تھا۔ سراج کو دیکھ کر نسرین کے منہ سے صرف سراج نکلا، ساتھ ہی اس کا غصہ آنسوؤں میں تبدیل ہو گیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ ادھیڑ عمر کا مرد کافی خوش پوش تھا، جس کے قیمتی لباس، سونے کے بٹن اور گھڑی سے ظاہر تھا کہ وہ بھی اونچے طبقے کا ہی ایک فرد ہے۔ اس کو دیکھ کر سراج کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خوب شرافت اور تمیز کا مظاہرہ کیا تم نے۔ تم ہمیں میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں، اس مرد نے کہا۔ میاں بیوی؟ سراج طنز و حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے جھانسا دے رہے ہو؟ سیدھی طرح چپ چاپ یہاں سے رخصت ہو جاؤ ورنہ گردن میں ہاتھ دے کر نکالے جاؤ گے۔ شخص مذکور نے مزید تکرار کرنا مصلحت کے خلاف سمجھا اور چپ چاپ دم دبا کر بھاگ گیا۔ نسرین شرم و ندامت سے نظریں جھکائے بت کی طرح ساکت کھڑی رہی۔ سراج نے تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھ لیا تم نے، دنیا میں ایسے ہی لوگوں کی عزت و توقیر ہوتی ہے۔ غریب بیچارہ کسی سے ہمدردی کرنے جاتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سراج، نسرین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے سراج کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں نسرین تم کیا کہنا چاہتی ہو، سراج نے اسی لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں ایک ذلیل اور رسوا انسان بھلا تم پر کیا احسان کر سکتا ہوں؟ ایسا نہ کہو سراج، نسرین نے التجا آمیز پیرا میں کہا۔ اس کی حسین آنکھوں میں مجبوری، یاس اور بے بسی ایک جگہ مرکوز ہو گئی تھی۔ اتنے بے درد نہ بنو، تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ نسرین، کہیں کوئی تمہیں مجھ ذلیل اور آوارہ انسان کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی عزت اور وقار میں کمی آئے۔ نسرین نے ایک بار گھور کر سراج کی طرف دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کوند گئیں۔ لچکیلی دراز قامت اور دراز ہو گئی۔ حقارت بھرے لہجے میں اس نے کہا، بے درد ظالم، تم کسی کی مجبوری اور دکھ کو کیا سمجھو؟ تمہیں تو صرف دل توڑنا آتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے زینے پر سے اتر گئی۔ سراج ایک لمحے کے لیے ساکت و صامت اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر نہ جانے اس نے کیا سوچا، جلتے ہوئے سگریٹ کو پیر سے کچل کر وہ بھی زینے سے نیچے اتر گیا۔ نسرین ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس کے نازک دل میں غم و اندوہ کا طوفان برپا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا امنڈتا ہوا سیلاب۔ سراج دوڑ کر اس کے پاس جا پہنچا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نسرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اتنی نفرت ہے تمہیں؟ سراج نے شوخی سے پوچھا۔ ہاں، نسرین نے غصے سے کہا، اب میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔
مگر میں تو اس حسین مکھڑے کو نظر بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، غصے میں کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ نسرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن سراج کی مضبوط گرفت سے یہ نازک ہاتھ چھوٹ نہ سکا۔ اتنے میں سامنے والے پولیس اسٹیشن سے ایک انسپیکٹر ان دونوں کی طرف مشکوک نگاہوں سے گھورتا ہوا آیا۔ خاتون، ان صاحب نے آپ سے کوئی گستاخی کی؟ قانون کے محافظ نے نسرین سے پوچھا۔ جی ہاں انسپیکٹر صاحب، سراج نے فوراً جواب دیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے؟ سرے بازار میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور خواہ چھیڑ رہا ہوں۔ انسپیکٹر نے گھور کر سراج کی طرف دیکھا اور اپنا اگلا سوال پھر دہرایا۔ نسرین نے آنسوؤں کی دھن میں سے سراج کی طرف دیکھا۔ موقر الذکر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر نفی میں سر کو جنبش دی۔ انسپیکٹر نے معنی خیز نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ او، اب میں سمجھا، اس نے ہنس کر کہا۔ معاف کیجیے صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انسپیکٹر کے جانے کے بعد نسرین نے ملامت آمیز پیار کے لہجے میں کہا، شریر کہیں کہ تم نے میری قسم کیوں توڑ دی؟ میں نے کیا کیا؟ سراج انجان بن کر بولا، جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ نسرین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سراج نے محبت سے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چلنے لگے۔ یہ دنیا بہت بری ہے نسرین، یہاں پر انتہائی بدنیت اور برے لوگ بستے ہیں۔ ایسے میں انسان کو پھونک پھونک کر قدم بڑھانا چاہیے۔ اب اسی بات کو لو، تم اس نامعقول آدمی کو شاید اپنے چچا کی جگہ سمجھ کر اس کے ساتھ آئیں، اور اس ذلیل انسان نے اپنی بیٹی کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ نسرین کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ اس نے کہا، یقین مانو سراج، میں تو تنہا ہی آنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے میری تنہائی کے خیال سے اس شخص کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ کتنی بھولی ہو تم، سراج نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں بھلے برے کو پہچاننا بھی نہیں آتا، اسی لیے تو تمہارا سہارا مانگا تھا، نسرین نے یاس آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے انکار کر دیا۔ سہارا کسی مضبوط شے کا لیا جاتا ہے پگلی، سراج نے اس کو سمجھایا۔ میں جس کی بنیادیں خود متزلزل ہیں، بھلا تمہیں کیا سہارا دے سکتا ہوں؟ یہی تو فرق ہے سراج، تمہاری اور میری نظر میں، نسرین بولی۔ تم خود کو حقیر سمجھتے ہو، لیکن میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں یہ صرف میرا ہی دل جانتا ہے۔ اتنی عقیدت ہے تمہیں مجھ سے؟ سراج نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہیں اپنے تن من کا دیوتا سمجھتی ہوں۔ اف، ڈر ہے کہیں اگر اس گراں بار عقیدت کے بوجھ سے میں دب کر نہ رہ جاؤں، سراج ہنس کر بولا۔ باتیں بنانا خوب جانتے ہو، نسرین نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، اسی لیے سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو۔ عابد روڈ سے بس پر سوار ہو کر نسرین اور سراج لکڑی کے پل پر اترے۔ وہاں کیفے ڈی صابر میں چائے پی کر رکشے کے ذریعے بنجارہ ہل آئے۔ کاشانہ زاہد کے قریب سراج رکشے سے اتر پڑا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر انہوں نے رخصت کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے اس کوٹھی کی طرف بڑھے، اور جب کوٹھی کا صدر گیٹ چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو سراج نے نسرین کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر کہا، اچھا نسرین، اب جاؤ، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ گھر نہیں آؤ گے سراج؟ نازک اندام لڑکی نے منت آمیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں نسرین، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اب پھر اس گھر میں نہیں جاؤں گا جہاں سے ایک بار رسوا ہو کر نکلا۔ نسرین رنجیدہ ہو کر بولی، سراج، اب تک تم ہم سے ناراض ہو؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں نسرین، سراج نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ تمہاری قسم، کسی سے نہیں۔ پھر میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ سب اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہیں، اور تم انہیں معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے دو۔ نہیں نسرین، ان کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی، سراج بولا۔ مجھے مجبور نہ کرو۔ نسرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا ظلم نہ کرو سراج، اگر تمہیں رسوائی اور ذلت کا احساس قدم بڑھانے سے روکتا ہے تو مجھ سے اپنی ذلت کا بدلہ لو، مجھے مارو، میری بوٹی بوٹی نوچ لو، کیونکہ میری ہی وجہ سے تمہیں اس قدر ذلت اٹھانی پڑی، لیکن مجھ بد نصیب سے اس طرح ناراض نہ ہو۔ میں تمہارے پیر چھوتی ہوں، انکار نہ کرو۔ غم نصیب لڑکی سراج کے پیروں سے لپٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو نسرین؟ اٹھو، سراج نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں سراج، جب تک تم اپنی تمام رسوائیوں کا بدلہ نہ لے لو گے میں تمہارے پیر نہ چھوڑوں گی۔ خدا کی قسم نسرین، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، سراج نے منت کی اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میری نسبت ایسا گمان کرتی ہو پگلی؟ دھیمی دھیمی چاندنی میں نسرین سراج کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی لمبی سیاہ پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسو ستاروں کی طرح جھل ملا رہے تھے۔ تاریکی اور اجالے کے اس لطیف سے اس امتزاج میں وہ کسی آسمانی حور کی طرح دلکش نظر آ رہی تھی۔ باوجود کوشش کے سراج اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ وفور محبت سے اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں معصوم دوشیزہ کو بھینچ کر اس کے گالوں، ہونٹوں اور آنکھوں پر پے در پہ کئی بوسے دیے۔
احساس لذت و انبساط سے بھولی نسرین کا جی ڈول گیا۔ اس نے اپنے شرمسار منہ سراج کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں محبت کے متوالے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اسی طرح کھڑے رہے۔ ان کی روحیں ایک دوسرے کی رفاقت میں کسی نامعلوم بلندی پر پرواز کرتی رہیں۔ ہلکی ہلکی دھندلی سی چاندنی انہیں اپنے دامن میں سمیٹے مسکرا رہی تھی۔ سراج، کافی دیر بعد نسرین نے کہیں دور سے پکارا، اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ سراج نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ پھر ایک بار دو دھڑکتے ہوئے دل ایک دوسرے سے قریب ہوئے، پھر دو نگاہیں ملی۔ نہ جانے آنکھوں میں انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کہا۔ فلک پر چاند نے جو یہ منظر دیکھا تو اس نے بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں اپنا ضیاء پاش چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بعد نسرین اور سراج ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور جب جدا ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں محبت کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ اب مجھے اجازت دو نسرین، سراج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، پھر کبھی میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ نسرین مزید اصرار نہ کر سکی۔ حسرت سے اپنے نوجوان محبوب کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، خدا حافظ میرے محسن، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر سراج نے نسرین کے خوبصورت اور نازک لبوں کو رخصتی بوسہ دیا۔ نسرین وہیں کھڑی ہو کر دیر تک سراج کی اوجل ہوتی ہوئی پرچھائی کو دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گیا۔ نہ جانے اس وقت کیوں نسرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے سراج کو کھو دیا ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس دن کے بعد نہ سراج نے نسرین سے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی نسرین کو سراج کا پتہ معلوم تھا کہ وہ اس کی قیام گاہ پر ملتی۔ شاید سراج نسرین سے مل کر تاجور سے بے وفائی کا مرتکب نہ ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی شادی اسی نیک لڑکی سے طے ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر نسرین کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس رات کا کاشانہ زاہد کے قریب اس کی کمزوری کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس کا سراج کو بعد میں بہت افسوس ہوا۔ اس کو حقیقت میں نسرین سے بہت گہری محبت تھی، ایسی محبت جس کے تقدس کی فرشتے بھی قسم کھائیں، لیکن وہ مجبور تھا۔ اب وہ نسرین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بھولی نسرین اب اپنا زیادہ وقت مکان پر ہی گزارا کرتی تھی۔ اتفاقات اور مختلف حوادث نے غریب لڑکی کے معصوم دل کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ ایک محبت کی ناکامی ہی اس کے نازک دل کو صدمہ پہنچانے کے لیے کچھ کم نہیں تھی کہ فلک کچھ رفتار کی ستم ظریفی نے اس کو کسی نہ کسی طرح سراج کی راہ میں لا ڈالا، اور ہر مرتبہ اس کو سراج کا مرہون منت ہونا پڑا اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ مغرور طبیعت ان پے در پے حملوں کی تاب نہ لا سکی، اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ تقریباً گوشہ نشین ہو گئی۔ ہر وقت اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی اور بہت کم باہر نکلتی، اور جب باہر آتی تو کسی سے بات چیت نہ کرتی۔ وہی نسرین جو زاہد صاحب کے دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اب انہی سے آنکھیں چرانے لگی۔ وہ پہلے شوخی اور شرارت کا مجسمہ تھی۔ اس کی شرارتوں اور نکرئی کہکہوں سے ہی کاشانہ زاہد کی خاموش اور اداس فضا میں زندگی کی ہلچل محسوس ہوتی اور مسرتیں رقص کرنے لگتیں۔ مردہ دل مکین نسرین کے نازک لبوں پر تبسم رقصاں پا کر خود بھی جھوم اٹھتے، لیکن آج وہی نسرین ایک مردہ دل اور بے حس انسان سے زیادہ خاموش تھی۔ اس کے نازک لبوں کی مسکراہٹیں جیسے کسی نے چھین لی۔ مسرت سے کھلے ہوئے چہرے پر اداسی اور غم کے بادل چھا گئے۔ اب اگر کوئی نسرین سے پوچھتا بھی کہ یکایک اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں اس میں اگلی سی شوخیاں نہیں رہیں، تو وہ ایک غمگین مسکراہٹ سے جواب دیتی، میں وہی تو ہوں، اور پھر خود ہی الٹے سوال کر دیتی، کیا ہوا ہے مجھے؟ زاہد صاحب اپنے دل میں سوچتے، ان کی آباد اور خوشحال کا شانہ پر غم کے بادل چھا گئے ہیں۔ کہیں ان سیاہ گھٹا ٹوپ بادلوں سے بد نصیبی اور مصائب کی دھواں دار بارش نہ ہونے لگے۔ یکایک وہ کسی موہوم سی تصور سے کانپ اٹھتے کہ کہیں یہ آثار ان کے خاندان کی تباہی اور بربادی کے تو نہیں، ان کا لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا، اور یکایک نسرین کو یہ کیا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اسی منحوس نوجوان کا کیا دھرا ہے۔ اس کے آنے سے ہی مصیبتوں اور نحوست نے ان کے گھر میں قدم رکھا۔ انہوں نے ہزار کوشش کی کہ نسرین کے پوشیدہ دکھ کو پہچان سکیں اور اس کا علاج کریں، لیکن انہیں ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ نہ ان کے درد کا علاج ہوا اور نہ ہی ان کا لڑکا احمد ان کے گھر واپس آ سکا۔ اس یاس اور نا امیدی نے بوڑھے امیر کی ہمت توڑ دی، اور وہ بھی ہر وقت مغموم اور فکر مند رہنے لگے۔ نسرین تمام دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی، بسا اوقات تو کھانا بھی کمرے میں ہی منگوا لیتی۔
اور جب کبھی میز پر سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا پڑتا تو خاموش رہتی۔ اگر کوئی اس سے چھیڑ کر بات کرنا بھی چاہتا تو صرف ہاں ہوں کر کے ٹال دیتی۔ اب بھی زاہد صاحب کی کوٹھی کے اطراف کوئی روح چکر لگایا کرتی تھی۔ بارہا مالی اور دوسرے نوکروں نے بھی اس کو دیکھا، لیکن کسی نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش نہ کی۔ زاہد صاحب نے اس سفید سی شبیہ کا ذکر گھر کے کسی فرد سے نہیں کیا۔ انہوں نے بارہا اس شبیہ کو مکان کے اطراف چکر لگاتے اور بے دھڑک مکان میں داخل ہو کر کسی خاص کمرے کا رخ کرتے دیکھا، لیکن وہ اس راز سے واقف نہ ہو سکے کہ وہ کون ہے اور کیوں اس مکان کے اطراف چکر لگایا کرتی ہے۔ اس شبیہ کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ ضرور کوئی عورت یا اس کی روح ہے، اور نہ جانے کیوں اس کو اس گھر میں اس قدر دلچسپی ہے۔ یہ بھٹکی ہوئی روح کمرے کمرے پھرتی اور کسی سوئے ہوئے آدمی پر جھک جاتی۔ خود زاہد صاحب کو اس سے خوف ہوتا تھا، لیکن اس نے اب تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ادھر سراج کا کارخانہ مکمل ہو گیا اور ماہرین کو کام سکھلانے کے لیے دور دور سے بلایا گیا۔ یہ کارخانہ تاجور اور سراج کی مشترکہ اور انتھک کوششوں سے اس قدر جلد تیار ہوا اور دونوں نے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کی۔ چاروں اطراف سے بے روزگار اور تباہ حال آدمی جمع ہو گئے اور رفتہ رفتہ اس دیسی صنعتی کارخانے میں مزدوروں کی تعداد بڑھ کر 1000 ہو گئی۔ سراج کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر بہت خوشی ہوئی اور اس کو اس خوشی میں تاجور بھی برابر کی شریک تھی۔ دوسری طرف سراج کی والدہ کی طرف سے خطوط اور ٹیلی گراموں کی بھرمار ہو گئی۔ آخر خدا خدا کر کے شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ سراج کی والدہ، بہن، بھائی وغیرہ مجسٹریٹ صاحب کے مکان میں آ گئے۔ کارخانے کے یوم افتتاح پر مجسٹریٹ صاحب نے شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت دی اور ایک شاندار پارٹی دی۔ زاہد صاحب نے، جو کہ اس جلسے کے صدر نشین تھے، حاضرین کو اس کارخانے کی غرض و غایت بتلائی اور سراج کی مساعی کو سراہا۔ اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے حاضرین کو بتلایا کہ اس جلسے کی غرض صرف یہ نہیں تھی کہ کارخانے کا افتتاح عمل میں لایا جائے، بلکہ ایک اہم فرض سے سبکدوشی بھی منظور تھی۔ میری یہ خواہش تھی کہ کارخانے کی تکمیل کے ساتھ ہی اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے بھی آپس میں متحد ہوں، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ موقع اشتراک عمل کا ملے اور وہ اس کارخانے کی مزید ترقی میں مل کر حصہ لے سکیں۔ اس مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جو فیصلہ کیا ہے، امید ہے کہ حاضرین کو بھی اس سے نہ صرف اتفاق ہوگا بلکہ دلی مسرت بھی ہوگی۔ میں اسی جلسے میں بانیان کارخانہ ہزا یعنی اپنی لڑکی مس تاجور اور مسٹر سراج کے ایک دوسرے سے منسوب ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے معزز کرم فرما حاضرین ان کی شادی کی تقریب سعید میں عنقریب شرکت فرما کر مجھے ممنون فرمائیں گے۔ نسرین بھی اس جلسے میں شریک تھی۔ یہ سن کر حاضرین کو جو خوشی تو ہوئی ہوگی، لیکن اس کا پھول سا چہرہ کملا گیا اور سر ندامت سے جھک گیا۔ آج سراج نے اس کی شکست و نامرادی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ خوب جی بھر کر روئے، لیکن آنسو آنکھوں میں ہی رکے رہے۔ اس کی ساری حسرتوں کا خون ہو گیا۔ نسرین کو خواب میں بھی گمان نہیں تھا کہ سراج تاجور سے شادی کر لے گا، لیکن اس اچانک اعلان نے اس کو بے دست و پا کر دیا اور اس کی رہی سہی امیدوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ اس کے جی میں آئی ظالم سراج کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ پوچھے، اے بے درد، اگر تجھے برباد ہی کرنا تھا اور اپنی ذلت و رسوائی کا بدلہ لینا ہی تھا تو میری نظروں سے دور کہیں دوسری جگہ شادی رچا لی ہوتی۔ کیوں تو نے مجھ بد نصیب کو اتنا دکھ دیا؟ کیا تجھے کسی دکھی کو ستانے میں مزہ آتا ہے؟ لیکن بد نصیب دوشیزہ کے نازک دل پر اس صدمے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے سارے حواس سلب ہو کر رہ گئے اور وہ جامد و ساکت اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اسے کچھ یاد نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، اور اگر کچھ یاد بھی رہا تو صرف یہ کہ سراج تاجور سے شادی کر رہا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب کا عالی شان مکان باجوں کی سریلی تانوں اور مہمانوں کے شور و غل سے گونج رہا تھا۔ وہ نہایت قیمتی لباس پہنے اپنے معزز مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے مختصر سے خاندان کی اس پہلی اور مسعود تقریب کے موقع پر خوب دل کھول کر مہمانوں کی تواضع کی۔ بھلا اپنی اکلوتی لڑکی کی شادی میں وہ روپیہ کا منہ دیکھتے؟ دلہن کو اس کی سہیلیاں گھیرے کھڑی تھیں، بڑے چاؤ سے اس کا سنگھار کیا گیا اور ڈھولک پر لڑکیوں نے مل کر خوب گایا۔ باہر مردانے میں بھی رقص و سرور کا بازار گرم تھا۔ نسرین ان تمام ہنگاموں سے دور ایک کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی یہی دلہا اس کو بھی پسند تھا۔ اس نے اسے اظہار محبت کیا، لیکن اس نے اس کے پیار کو بے قدری سے ٹھکرا دیا۔ پے در پے حالات اور واقعات نے اس کو سراج سے دور کر دیا، اور اب سراج کی شادی تاجور سے ہو رہی تھی۔ اس انوکھے نوجوان سے وہ کبھی ناراض ہوئی اور کبھی مان گئی، لیکن کبھی اس نے اس کا دل نہیں دکھایا۔ اگرچہ اس نے سراج پر کئی احسانات کیے، لیکن اس نے ان سب کو پسے پشت ڈال کر تاجور سے رشتہ جوڑ لیا۔ اس کے احسانوں کا یہ بدلہ دیا۔
غریب نسرین نے سوچا انسان بھی بے رحم تقدیر سے کس قدر بے بس اور مجبور ہے۔ خود اپنی آنکھوں سے وہ اپنے محبوب پر کسی اور کو قابض ہوتے دیکھ رہی تھی، لیکن خاموش تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب اس کے اور سراج کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی تھی۔ اپنی بے چارگی اور بے بسی کے خیال سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب کہ سراج اپنی دلہن سے واقف بھی نہ تھا اور اس کا مہمان تھا۔ اول تو اس کی گستاخانہ گفتگو سن کر نسرین اس سے ناراض ہو گئی اور ایک معمولی نوجوان سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیا۔ پھر اس نے باغ والی باتیں سنی اور اس کو سراج کی عظمت اور برتری کا علم ہوا۔ اس کی انوکھی اور دلچسپ فلسفیانہ گفتگو نے نسرین کے نازک دل پر گہرا اثر کیا اور اس کا دل بے اختیار سینے سے اس کی طرف کھینچنے لگا۔ اس وقت نسرین نے سوچا تھا کہ سراج ہرگز معمولی آدمی نہیں، اس کا دل بہت بڑا ہے، اس کے خیالات بہت بلند ہیں۔ بے اختیار اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں، شاید اس سے بھی زیادہ بلند۔ غمزدہ لڑکی کے دماغ کے پردے پر تصور گزرے ہوئے ایام کی ایک ایک تصویر پیش کر رہا تھا۔ سراج کس قدر ظالم تھا، کس بے رحمی سے اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ آخر اس نے سراج کا کیا بگاڑا تھا؟ کس طرح وہ اپنے سراج کو دوسرے کے حوالے ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ بے درد سراج کو اتنا بھی دکھ نہیں کہ اس نے ایک بے گناہ کی محبت کو ٹھکرا کر ہمیشہ کے لیے اسے برباد کر دیا۔ لیکن اس میں بھی اس کا کیا قصور؟ خود اس کی قسمت ہی کھوٹی تھی جب وہ زخمی ہو کر اس کی نظروں کے سامنے گر پڑا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس وقت اس نے اس کی کتنی خدمت کی، اور جب وہ موت و حیات کی کشمکش سے نڈھال ہو کر آخری ہچکیاں لے رہا تھا، لوگ اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، تو اس نے رو رو کر خدا سے اس کی زندگی کے لیے کتنی دعائیں نہیں مانگی۔ اس نے کہا تھا، اے باری تعالیٰ اس نوجوان کو بخش دے، اس نے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اس کے ہاتھوں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس کا دل بالکل پاک ہے۔ اگر یہ مر جائے گا تو تیری دنیا میں ایک نیک اور انتہائی شریف نوجوان کی کمی ہو جائے گی۔ مبادا موت کا بے رحم ہاتھ اس کی معصوم روح کو کوئی گزند پہنچا دے اور وہ اس پاپی دنیا سے اپنی بے گناہی اور مظلومیت کے باوجود رخصت ہو جائے۔ اگر اس کو سراج سے محبت نہ ہوتی تو کیوں وہ اس کی اس قدر تندہی اور جاں فشانی سے خدمت کرتی؟ کیا اس نے سراج سے اظہار محبت نہیں کر دیا؟ نہ جانے اس نے ہی کیا سوچ کر اسے ٹھکرا دیا۔ پتہ نہیں اس کو نسرین کی کون سی بات ناپسند تھی۔ غم نصیب لڑکی نے سراج کے خیال کو دل سے نکال دینے کی کوشش کی۔ اگر سراج کی شادی ہو رہی ہے تو ہونے دو، آخر سراج میں ایسی کیا خوبی ہے جو وہ اس قدر اس کے لیے بے چین ہو رہی ہے؟ وہ اس کے لیے غم نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ پوری صورت سے بہہ نکلے۔ بے اختیار اسے ایسے محسوس ہوا جیسے تمام شادیانے رنج و غم میں بدل گئے ہوں، جیسے تمام باجے اس کی شکست اور ذلت پر نوحہ کر رہے تھے۔ مگر وہ اتنی کمزور نہیں، اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اگر سراج اس کا نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، وہ ہرگز دکھ نہ کرے۔ کیا پرواہ، کسی اور سے اس کی شادی ہو رہی ہے تو کم از کم وہ خوش تو رہ سکے گا۔ وہ ہر حال میں اس کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کو خوش نہ کر سکی، شاید تاجور ہی اس کو خوش کر سکے۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور یہی اس کے لیے کافی تھا، مگر وہ بھی کس قدر بد نصیب تھی۔ اس کے بھائی اور باپ کے کیے ہوئے گناہ کی سزا اس کو مل رہی تھی۔ مایوس نسرین نے ہر طرف سے مایوس ہو کر صبر کا سہارا لینا چاہا، مگر دامن صبر ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آیا۔ آنسو پہنچ کر نسرین کمرے سے باہر نکلی۔ اب زیادہ دکھ سہنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ اس نے دلہن کے کمرے کا رخ کیا، چپ چاپ جا کر دلہن کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تاجور آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تاجور مسرت سے کتنی سرخ ہو گئی ہے، اس نے سوچا۔ اگر اس کی شادی ہو رہی ہے تو خود وہ بھی گلاب کی نوش گفتہ کلی کی طرح کھلی جاتی، اس کا حسین چہرہ بھی تاجور کی طرح حیا سے سرخ ہو جاتا۔ آئینے میں اس کی شکل دیکھ کر تاجور نے پوچھا، نسرین بہن تمہاری آنکھیں اس قدر سرخ کیوں ہیں؟ وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہیں؟ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، واقعی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اب وہ تاجور کو کیا جواب دے گی؟ اپنی کمزوری کو کس طرح چھپا سکے گی؟ اس نے اپنی بھرائی ہوئی آواز پر بمشکل قابو پا کر کہا، رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے۔ دلہن اس کی آواز سن کر چونک پڑی۔ ضرور تم رات بھر روتی رہیں۔ وہ حقیقت سے انکار نہ کر سکی۔ اس کی حسین آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو اچانک ابل پڑے۔ دونوں ہاتھوں میں اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ دلہن بےتاب ہو گئی۔ نسرین میری پیاری بہن نہ رو، میرے دل کو دکھ ہوتا ہے، میں جانتی ہوں تمہیں کس بات کا غم ہے۔ تاجور نے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ وہ جانتی ہے کہ اس کو کیا دکھ ہے، نسرین نے سوچا۔ اس کو ہرگز اس سے ہمدردی اور محبت نہیں۔ نسرین نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور آنسو پی کر بولی، مجھے کسی بات کا دکھ نہیں۔ بھلا کس بات کا دکھ ہوگا؟
مجھے تو خوشی ہے، تمہاری قسم بہت خوشی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دلہن نے ہمدردی اور محبت کی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، نہ وہ اپنا دکھ خود جھیلے گی، لیکن کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگے گی۔ کسی طرح اپنا غم بٹانے کی خاطر اس نے نوکروں کو غیر ضروری ہدایات دینا شروع کر دی۔ اے رحمو، وہ پیٹرومیکس کہاں لے جا رہا ہے؟ ادھر لے آ۔ نوکر نے پیٹرومیکس ملا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ اسے کیا کہے؟ اس کی روشنی میں تو اس کی کمزوری اور عیاں ہو جائے گی۔ لے جا اس کو یہاں سے، یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ رحمو نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پیٹرومیکس لے کر چلا گیا۔ اب وہ اپنے دوستوں سے ضرور اس بات کا ذکر کرے گا۔ نسرین نے سوچا یہ اس کی توہین ہے، لیکن وہ کیا کرے؟ نسرین نے سراج کو اپنے سے بہت دور محسوس کیا۔ اب تو اس کو اس کے بنائے ہوئے پان قبول کر لینے میں بھی عار ہوگا۔ فہمیدہ اور رضیہ نے اس کو گانے کے لیے بلایا۔ وہ اپنی سہیلیوں میں بڑے شوق سے گاتی تھی، مگر اب اس کا جی الٹنے لگا تھا۔ اس نے رضیہ سے معذرت کی، مجھ سے اب ڈھولک پر گایا نہ جائے گا۔ اب تو ڈھونگ کرنے لگی ہے، تجھے گانا ہی پڑے گا، رضیہ نے کہا اور زبردستی کھینچ کر لے گئی، مگر اس کا جی بالکل نہیں چاہتا تھا کہ گائے۔ وہ چپ سادھے بیٹھی رہی۔ سہیلیوں نے اصرار کیا اور رضیہ ہارمونیم بجانے لگی۔ نسرین کو گانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے دل میں درد تھا۔ اس نے ایک دردناک گیت شروع کیا۔ گاہے بگاہے اس کی سہیلیاں بھی ہلکی آواز میں اس کا ساتھ دینے لگیں۔ اس کی آواز کے کرب انگیز زیرو بم نے ایک عجیب سما باندھ دیا۔ اس کی روح درد و رنج سے تڑپ اٹھی۔ وہ ہمتاً اس گیت میں کھو گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ باہر مردانے میں بھی خاموشی چھا گئی۔ سب مہمان خاموش ہو گئے۔ مجسٹریٹ صاحب کے عالی شان مکان کے سارے فتنے جیسے یکدم خاموش ہو گئے۔ ایک مجبور دوشیزہ نے اپنے محبوب سے شکایت کی تھی، اپنا دکھ درد بیان کیا تھا۔ دکھ کا اظہار مسلسل تھا اور ایک دلگداز فریاد۔ شام کی اداسی نے اس گیت کے دکھ کو اپنے میں سمو لیا۔ سب مدہوش سے ہو گئے۔ گانے والے کی آواز وفور غم سے لرز اٹھی اور لوگوں کے دل کے تار جھنجھنا اٹھے۔ سراج کا دل دھڑکنے لگا۔ آخر یہ دردناک گیت اس موقع پر کس نے چھیڑا؟ کس پر ایسی مصیبت آئی؟ لیکن یہ تو خوشی کا موقع تھا، پھر ایسے میں یہ دکھ کیسا؟ اس درد کے کیا معنی؟ سراج کی آنکھوں میں گیت کے غم انگیز لے نے آنسو بھر دیے۔ یہ ضرور کسی زخم خوردہ دل کی آواز ہے۔ اس نے پاس کھڑے ہوئے رحمو سے پوچھا، کون ہے یہ؟ نسرین بی بی، نوکر نے اداس ہو کر جواب دیا۔ سراج کا دماغ معطل ہو گیا۔ نسرین خود بھی رو رہی ہے اور ساتھ میں سب کو رلا رہی ہے، لیکن کیوں؟ اس کو تو اس سے ذرا بھی محبت نہیں، پھر یہ آنسو کیسے؟ یہ فریاد کس لیے؟ پاگل سراج باوجود جاننے کے انجان بن رہا تھا۔ اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر گیت دھیما ہوتا گیا، جس طرح طوفان آہستہ آہستہ تھمتا ہے، اور ایک دھیمی آواز پر ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کے منہ سے بے اختیار ایک سرد آہ نکل گئی۔ سراج اسی طرح منہ چھپائے بیٹھا رہا۔ زاہد صاحب نے اپنی لڑکی کو خوب ڈانٹا کہ اس نے یہ گیت ہی کیوں گایا۔ آخر یہ کون سا موقع تھا؟ نسرین رونے لگی۔ تو کیا درد و رنج کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے مسرت میں ڈوبے ہوئے نغموں کی امید رکھتے ہیں یہ لوگ، مگر آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو خوب پیٹ کر اس سے یہ کہتے ہیں کہ روئے نہیں بلکہ خوشی کے کہے بلند کرے۔ اس نے ندامت کے آنسو ضبط کر کے کہا، ابا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کا مجھے ہرگز یہ گیت نہیں گانے چاہیے، مجھے تو خوشی منانی چاہیے، اور ایسے وقت یہ آنسو کیوں؟ مگر وہ چپ ہو گئی۔ مگر اس کے آنسو کیوں نہیں تھمتے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، کیا کوئی اور وقت نہ ملا ان کو؟ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اب وہ کہے لگائے گی اور نہ آنسو بہائے گی۔ اس کی سہیلیاں حیران تھیں کہ آخر آج اسے ہو کیا گیا ہے، وہ رو کیوں رہی ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ اس وقت اس کے غریب پر کیا گزر رہی تھی۔ شام کی اداسیاں ختم ہو گئی اور تاریکی چھانے لگی۔ رات تاریک ہو گئی، بد نصیب نسرین کے خانہ دل کی طرح تاریک۔ کاش اس کے دل میں بھی امید کے چراغ روشن ہوتے، جیسے رات کی تاریکی میں برقی کمکمیں۔ دلہن کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ اس سے پہلے دلہن کو اس کی سہیلیوں سے ملایا گیا۔ چونکہ تاجور کی ماں زندہ نہیں تھی، اس لیے یہ کام بھی نسرین کے سپرد ہوا۔ البتہ دلہن کی نانی زندہ تھی، جو کافی عمر رسیدہ اور ضعیف تھی۔ دلہا دلہن نے نانی کے پیر چھوئے، انہوں نے اپنے پوپلے منہ سے دعائیں دی۔ سراج اور تاجور آخر میں نسرین سے ملنے آئے۔ اس وقت موخر الذکر کا چہرہ پرسکون تھا، اور اس وقت اس پر استقلال و ضبط عظیم کے آثار نمایاں تھے، جیسے آندھی اور طوفان کے بعد فضا دوبارہ پرسکون ہو جاتی ہے اور سارے ہنگامے سو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بالکل اسی طرح آنسوؤں کی جھری رکنے کے بعد اس کی طبیعت پرسکون ہو گئی۔ تاجور نسرین سے لپٹ کر رونے لگی۔ نسرین کے دل سے بھی محبت کا سوتا بہہ نکلا۔ دونوں نے دل کھول کر آنسو بہائے۔
ताजवर जानती थी कि नसरीन सिराज की परस्तार है और उसकी सिराज से गहरी मोहब्बत है। ताजवर को इस बात का भी एहसास था कि गरीब नसरीन मोहब्बत के मैदान में बुरी तरह शिकस्त खाकर मजरूह हुई है। नसरीन को भी इस बात का एहसास था कि ताजवर का इसमें कोई कसूर नहीं, ये उसकी अपनी किस्मत है और उसी कातिब का कसूर है और किसी की कोई ख़ता नहीं, शायद सिराज का भी नहीं। वो अपनी पसंद के मालिक हैं और उनको वो मजबूर तो नहीं कर सकती।